جی میرے دوستوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ میں سبت حسن گیلانی یو کے چوپال یو کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہوں جی۔ اور آج میں بہت خوش ہوں جی۔ پاکستان سے ایک ایسی خبر ملی ہے، وہ ایک چھوٹی سی خبر ہے سوشل میڈیا پہ، تو جسے پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر دل کو بہت اطمینان ہوا ہے جی کہ ہمارے چاروں اور اندھیرے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی جگنو، کوئی روشنی کا چراغ، کوئی دیا جل رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ اندھیرے چھٹیں گے، اور یہ جو ہمارا ملک ہے، سوسائٹی ہے، انشاءاللہ روشنی آئے گی جی۔ رات کتنی بھی لمبی ہو تو آخر سحر ہوتی ہے جی۔ تو وہ خبر یہ ہے کہ نارنگ منڈی شیخو پورہ کے علاقے میں سنی اور شیعہ جو ان کے علماء ہیں یا ان کے نمائندے ہیں پبلک کے، انہوں نے مل کر تھانہ نارنگ منڈی میں ایک درخواست دی ہے جی کہ ہمارے علاقے میں جو احمدی کمیونٹی ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ہم ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے برادرانہ طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ ان کا عقیدہ الگ صحیح، ہمارا الگ صحیح، لیکن ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ان کے عبادت خانے کو گرانے کے حق میں نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ان کا عبادت خانہ گرا دیا گیا، کہ جو کہ 1984 میں یہ قانون بنا تھا کہ وہ گنبد نہیں بنا سکتے یا مینار نہیں بنا سکتے، تو یہ عبادت خانہ تو بہت پہلے سے، کوئی 1963 سے بنا ہوا ہے جی۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ اسے گرایا جائے، اور اس سے ہماری دل آزاری ہوگی۔ یہ بہت اچھی خبر ہے، تو اللہ کرے کہ یہ روشنی ہمارے معاشرے میں پھیلے، اور ہم انسانوں کی طرح ایک مہذب رہنا سیکھ جائیں اور ایک مہذب معاشرہ بن جائیں جی۔ مہذب معاشرے کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کیا جاتا ہے۔ مختلف الخیال، مختلف المذاہب، مختلف المسلک، مختلف رنگ و نسل کے لوگ ایک معاشرے میں گلدستے کی طرح ہوتے ہیں، اور یہ جو رویے ہیں جو سنتے ہیں کہ اقلیتوں کے ساتھ یا دیگر اپنے سے مخالف عقیدہ رکھنے والوں کے ساتھ جو تشدد کا رویہ اپنایا جاتا ہے، ان کی زندگیوں کو مشکل بنا دیا جاتا ہے، یہ بہت غلط رویے ہیں جی، اور یہ میرے آقا و مولا کی سنت کے مطابق نہیں ہیں جی۔ ہمیں تو جو انہوں نے درس دیا ہے، ان کی سیرت پاک سے جو درس ملتا ہے، وہ تو بالکل کمال ہے جی، اور اسے تو غیر مسلم بھی سراہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے وقت جب وہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ معاہدہ لکھ رہے تھے، تو انہوں نے حضور کے ساتھ رسول اللہ رکھ دیا، تو مخالفین نے اس بات پر اعتراض کیا کہ اگر ہم انہیں اللہ کا رسول مانتے تو ان کی مخالفت کیوں کرتے، ان کے مقابل کیوں آتے؟ تو حضور نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ کہا کہ اے علی، اس میرے نام کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے محمد، گو میں اللہ کا رسول ہوں، ان کے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ اگر میں اللہ کا رسول ہوں تو آپ مٹا دیجئے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا تھا کہ حضور، میں تو ایسا نہیں کر سکتا، میں کیسے مٹاؤں، آپ خود ہی کر دیجئے۔ تو حضور نے قلم اٹھا کر، ان کے ہاتھ سے قلم لے کر اسے مٹا دیا تھا، اس لائن کو۔ یہ ہے کردار میرے آقا و مولا کا، کہ جو مخالف عقیدہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایک بہترین انسانی اور اخلاقی برتاؤ۔ یہ ہے سنت حضور اکرم، جس پر ہمیں ناز ہے اور ہمیں فخر ہے۔ جو اس کے برعکس کرتے ہیں یا اس کے برعکس دعوت دیتے ہیں، اس کے برعکس لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نہیں عمل کر رہے ہوتے، وہ فتنہ و فساد کے بیج بو رہے ہوتے ہیں۔
تو ہماری سوسائٹی میں کوئی بھی ہو، اگر کسی کو وہ آپ کے نزدیک غیر مسلم ہے یا آپ کے مخالف عقیدہ رکھتا ہے، وہ کوئی دوسرے مسلک سے ہے، تو وہ آپ کا بھائی ہے جی، آپ کا پڑوسی ہے، اس کے بہت سارے حقوق ہیں آپ پر۔ ہمارے صرف ایک عقیدے کا رشتہ تو نہیں ہے جی، مسلک کا، عقیدے کا، اور بہت سارے رشتے ہیں۔ صدیوں سے ہم بہت سارے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو ان رشتوں کا احترام کیا جانا چاہیے، اور مل جل کے ایک بہترین اور پرامن سوسائٹی تخلیق کرنی ہے ہمیں، تاکہ ہم آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک بہترین سوسائٹی دے کے جا سکیں۔ تو یہ خبر سن کے یقین جانیے مجھے بے انتہا خوشی ہوئی، دل کو ایک اطمینان سا ہوا، ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ایک آدمی دھوپ میں چل کے آتا ہے اور سایہ دار جگہ مل جاتی ہے اور اسے، اور وہ بڑا سکون اور چین ملتا ہے دل کو جی، محسوس ہوتا ہے، بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی خبر سن کے مجھے بہت اچھا لگا۔ تو ان لوگوں کے جو نام بھی لکھے ہوئے تھے اس معاہدے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بھی شیئر کر دوں۔ کوئی چودھری کرامت علی صاحب ہیں جی، پیر سید مستجاب حیدر نقوی، والد سید شجاع الحسن نقوی ہیں، حسنین کوثر والد محمد کوثر، ساجد علی والد واجد علی، شکیل اختر والد محمد اختر صاحبان، یہ 5 ان کے نمائندے ہیں جی شیعہ اور سنی کمیونٹی کے، تو جنہوں نے یہ کہا ہے، جنہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے۔ ہمارا سلام ہو جی آپ سب پر، آپ سب لوگوں نے ہمارے دل جیت لیے ہیں جی، اور اس کا اجر یقیناً اللہ کی ذات آپ کو دے گی، اور اللہ آپ کا شمار صالحین میں کرے۔ آپ نے ایک بہت اچھی روشن مثال قائم کی ہے جی، اور آپ کے والدین نے یقیناً آپ کی اچھی تربیت کی ہے، اور آپ نے بہت اچھی تعلیم و تربیت پائی ہے جی ان صاحبان نے۔ تو ایسے لوگ ہمارے معاشرے کا حسن ہیں جی، اور ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں مشعل راہ کی طرح ہیں جی، ان کو جتنا بھی سراہا جائے، ان کی جتنی بھی تحسین کی جائے، وہ اتنی ہی کم ہے۔ تو خدا حافظ میرے بھائیوں۔